لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حج کے ایام گزر رہے ہیں۔ عشرہ ذی الحج بہت ہی عظمت والا برکت والے ایام میں سے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت بڑی بڑی قربانیاں اسلام کی خاطر ہمیں ملتی ہیں۔ یہ تو امت مسلمہ پر احسان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ آج امت مسلمہ جانوروں کا خون بھی اللہ کی راہ میں نہیں بہا پاتی صحیح طریقے سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو وہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا خون اللہ کے راستے میں پیش کر دی۔ بھلا ان کی عزت و عظمت کا ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا ہو کہ لوگوں تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دے۔ احد پہاڑ جس کی لمبائی تقریباً 7.5 کلومیٹر ہے،
اس کی چوڑائی تقریباً 2 سے 2.5 کلومیٹر ہے، اس کی اونچائی تقریباً 350 سے زیادہ فٹ بلندی ہے۔ اس کے برابر اگر تم میں سے کوئی سونا خرچ کر دے اور میرے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی، اولو العزم صحابہ نہیں، کوئی ایک صحابی جس نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، جس کو ایک دن کا شرف حاصل ہوا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا، کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک مٹھی یا ایک مٹھی بھی زیادہ ہے، آدھی مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اس صحابی رسول کی وہ آدھی مٹھی جو کا مقابلہ بھی ہمارا خرچ کیا ہوا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی موجودگی میں اللہ کے قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے کہ ان سے فرما دیجئے کہ تم میں سے اگر کوئی بندہ اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جب تم میں سے کسی بندے سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے، ایسا کام ہو جائے جس سے اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے بخشے گا کہ نہیں، تو ان سے فرما دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہوں، اور میں تو ہوں ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ بھلا میری رحمت کے مقابلے میں امت مسلمہ تو کیا پوری کائنات کے گناہ مل کر بھی میری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج ہم میں سے اگر کسی انسان کو کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ آسمان کو سر پہ اٹھا لیتا ہے، واویلا، چیخ و پکار، نوحہ، بین، وہ اس طرح کر رہا ہوتا ہے گویا کہ ساری دنیا کا غم مل کر اسی پر ہی ٹوٹ پڑا ہے، اور حالت اس کی یہ ہوتی ہے جب اس کو اللہ کی طرف بلایا جائے تو یہ توجہ نہیں کرتا، جب اس کو اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے تو یہ توجہ نہیں کرتا، جب اسے دین کی دعوت دی جائے تو یہ توجہ نہیں کرتا۔ زندگی یہ اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتا ہے، اپنی منمانی، اپنی خواہش نفس کے مطابق یہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن تمنا اس کی یہ ہے کہ میں جو بھی دل سے بات نکالوں وہ فوراً قبول ہونی چاہیے۔ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کے قصے اکثر سنتے رہتے۔ ایک صحابی رسول ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے عظیم المرتبہ صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی۔ جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کی شان و شوکت کی حالت یہ تھی کہ جس لباس کو یہ ایک مرتبہ پہن لیتے تھے زندگی میں دوبارہ اس لباس کی باری ان کے اوپر پہننے کی نہیں آتی تھی، اس قدر مال و متاع والے۔ جو خوشبو یہ استعمال کرتے تھے، عرب کے مشہور ترین خوشبودان اسپیشل ان کے لیے خوشبو تیار کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اس قدر سادگی ان کی زندگی کے اندر آ گئی، اس قدر سادگی آ گئی، حتیٰ کہ جب یہ شہید ہوئے تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے مصعب، کیا تمہاری شان تھی، کس زندگی میں تم رہے، پھر کس زندگی میں آئے، اور آج تم کس حالت میں ہو، ہمیں رشک آتا ہے تمہاری زندگی پر۔ اسلام لانے سے پہلے زندگی کی حالت کیا ہے؟
جس لباس کو ایک مرتبہ پہن لیا دوبارہ اس لباس کی باری نہیں آئی. مہنگا ترین لباس، خوبصورت ترین لباس، اور آج یہی صحابی رسول اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا ہے، کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیر. اور پورا کفن دینا تو دور کی بات، شہید کو پورا کفن نہیں دیا جاتا. شہید جس کپڑے میں شہید ہوتا ہے، جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، شہید ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں، انہی کپڑوں میں ہی اسے دفن دیا جاتا ہے، اسے غسل بھی نہیں دیا جاتا. احتراماً اس کے جسم پر ایک کپڑا ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کے چہرے پر مٹی نہ پڑے. یہ مصعب بن عمیر ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ لباس پہن لیا تو دوبارہ اس لباس کی باری نہیں آتی تھی. آج اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں تو ان کے جسم پر جو کپڑا ڈالا جا رہا ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اگر چہرے کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگا ہو جاتا ہے، پاؤں کو ڈھانپتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے. اس قدر صادق، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی گئی اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے، مصعب بن عمیر کے جسم پر کپڑا بھی پورا نہیں آ رہا، تو آپ نے فرمایا چہرے کو ڈھانک دو اور پاؤں کی سائڈ پہ گھاس ڈال کے میرے مصعب کو اسی طرح اللہ کے سپرد کر دو. یہ مصعب بن عمیر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور ان کا ایک بھائی ہے جو کفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑ رہا ہے. جنگ کے دوران جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو کافروں کے بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے. ان گرفتار شدہ لوگوں میں سے ایک مصعب بن عمیر کا بھائی بھی ہے. غالباً یہ جنگ بدر کا موقع. جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا تھا. قیدیوں سے ان کی جان کی قیمت لے کر ان کو آزاد کر دیا تھا. ان قیدیوں میں ایک قیدی مصعب بن عمیر کے بھائی بھی ہیں. اب چاہیے تو یہ تھا نا، اس ایک بھائی ہونے کے ناطے، خون کا رشتہ ہونے کے ناطے یہ اپنے بھائی کی سفارش کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول میں تو آپ کا ساتھی ہوں، آپ کے شانہ بشانہ مل کر لڑا ہوں ان سے، اب یہ میرا بھائی ہے، پیچھے میری بوڑھی والدہ ہے، تو آپ اس پر ترس کھائیے، رحم کیجئے، میرے بھائی کو معاف کر دیجئے، اس سے فدیہ کم لیجئے. اصولی طور پر تو خون کا رشتہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ نہیں، مگر یہاں دیکھیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کو اپنا بھائی بھی نہیں کہہ رہے، اپنے بھائی کو اپنا بھائی بھی نہیں کہہ رہے، اور کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بندہ ہے نا سامنے، اس کی ماں بڑی مالدار ہے. وہ ماں مصعب بن عمیر کی ماں نہیں تھی، وہ ماں مصعب بن عمیر کی بھی ماں ہے، مگر نہ یہ اپنی ماں کو اپنی ماں کہہ رہے ہیں، نہ یہ اپنے بھائی کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اس کی والدہ بڑی مالدار ہے، آپ نے فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کرنا ہے نا، تو اس کی ماں سے آپ جتنا مطالبہ کریں گے وہ اتنا ادا کرے گی. مطلب یہ ہے کہ اسلام کو جس قدر تقویت مل سکتی ہے مالی طور پر آپ اس بندے سے لے لیں. اور وہ بھائی کہہ رہے کہ اے مصعب تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں. کہا اسلام لانے سے پہلے تم میرے بھائی تھے، جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو ہم دونوں بھائی تھے، اسلام لانے کے بعد یہ ابو بکر عمر عثمان و علی یہ سارے لوگ میرے بھائی ہیں، تمہارے ساتھ میرا بھائیوں والا رشتہ نہیں ہے. گویا کہ اسلام لانے کے بعد مسلمان کا جو سب سے مضبوط ترین رشتہ ہوتا ہے وہ اسلام کی اور ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے، پھر خونی رشتے کی کوئی حیثیت وہاں باقی نہیں رہتی.
آپ اندازہ لگائیں، جنگ بدر میں جب کفار اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو اپنی تلوار سے قتل کیا، سگے ماموں کو۔ کیوں قتل کیا؟ اس لیے قتل کیا کہ وہ اللہ کے رسول کے خلاف لڑ رہا تھا، کفار کی طرف سے تھا، غیر مسلم تھا، کافر تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس رشتے کا لحاظ نہیں رکھا، بلکہ اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماموں کو قتل کیا۔ اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما جب اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد یہ ایک مرتبہ اپنے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، ابا جان، جنگ بدر میں کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے سامنے آئے اور میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد تھے۔ آپ میرے کیا تھے؟ والد تھے۔ میں نے اس لحاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی مرتبہ آپ کو چھوڑ دیا، ورنہ آپ میری تلوار کی زد میں آ چکے تھے۔ اور جانتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، اے میرے بیٹے، میں تمہاری تلوار کے سامنے تمہارے بقول کئی مرتبہ آیا ہوں، تم نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ مجھ سے سنو، میرے رب کی قسم، اگر تم میری تلوار کی زد میں ایک مرتبہ بھی آ جاتے تو میں بیٹا سمجھ کر نہیں، اللہ کے رسول کا دشمن سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا۔ یہ ہیں صحابہ کرام کہ جن کو سب سے زیادہ عظیم تر کوئی شے ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، بس، اور کچھ بھی پرواہ نہیں ہے۔ سب کچھ لٹتا ہے، لٹ جائے، خاندان تباہ ہوتا ہے، برادری والے چھوڑ دیتے ہیں، لوگ سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، کر لے، اسلام کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو اسلام کے متعلق اتنے حریص ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ صحابہ وہ ہیں کہ جن کو زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنائی، جن کا نام لے کر آپ نے فرمایا فلاں صحابی جنتی، فلاں صحابی جنتی، فلاں صحابی جنتی۔ جن 10 صحابہ کو آپ نے خصوصاً نام لے کر بتایا کہ یہ صحابہ جنتی ہیں، ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ منصف ہیں، سارے صحابہ امین ہیں، سچے لوگ ہیں، سب کے متعلق اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن کچھ خوش نصیب ایسے تھے جن کو دنیا میں نام لے کر جنت کی بشارت سنائی گئی، ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب اسلام قبول کر کے لائے تو ان کے خاندان والوں نے ان کا بائیکاٹ کیا، اس قدر بائیکاٹ کیا کہ سسرالیوں نے ان سے اپنی بیٹی چھین لی، ان کی بیوی کو ان سے چھین لیا گیا۔ جب یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ان کی بیوی کو چھین لیا گیا، ان کے سسرالیوں نے آ کر ان کی بیوی کو چھین لیا، تم جا سکتے ہو، ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے۔ چلو یہ تو سسرال والے تھے، لے گئے، چلے گئے۔ اپنے سگے بھائی ان کے پیچھے آئے اور کہا یہ اونٹ ہمارے خاندان میں سے، ہمارے بابا کی وراثت میں سے ہے، یہ اونٹ چھوڑ کے جاؤ، پیدل جاؤ۔ اپنے بچے کو کندھے پہ اٹھایا، چلنے لگے تو بھائیوں نے بچہ بھی چھین لیا کہ یہ بھی ہماری نسل میں سے ہے، تم اس کو لے کے نہیں جا سکتے۔ جو ان کے پاس جمع پونجی تھی وہ بھی ساری چھین لی گئی، چند سکے انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے وہ ان کے پاس محفوظ بچ گئے۔ وہ جو بہترین لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی چھین لیا، ایک پھٹا پرانا لباس ان کے پاس تھا، اس کو یہ زیب تن کر کے ننگے پاؤں مکہ سے چل کر مدینہ منورہ پہنچے۔
350 سے زیادہ کلومیٹر کا سفر ہے بائی روڈ اگر آپ جائیں تو، جو اس وقت بہترین روڈ بن چکے ہیں، ان روڈوں کے اوپر بھی 2 گھنٹے سے تو کم از کم زیادہ لگتے ہیں اگر آپ بائی روڈ جائیں تو۔ آپ کی اپنی گاڑی بھی ہو تو کم از کم 2 گھنٹے آپ کو لگتے ہیں مکہ سے مدینہ جاتے وقت، جتنی مرضی اسپیڈ میں جائیں۔ اور اب ٹرین بنائی گئی ہے جو 350 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہے، گویا کہ 1 گھنٹے کے اندر وہ آپ کو مکہ سے مدینہ چھوڑ دیتی ہے۔ اور آپ اس سے بھی جدید ترین ٹرین بہت جلد آنے والی ہے جو 4000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہے، وہ گویا کہ مکہ سے مدینے میں آپ کو صرف 5 منٹ میں پہنچائے گی۔ 5 منٹ کی کتنا ٹائم؟ 5 منٹ میں آپ کو مکہ سے مدینہ پہنچائے گی۔ اس قدر سہولتیں آ گئی ہیں۔ اس وقت دیکھیں جب کوئی روڈ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، پہاڑ ہیں، کھنڈرات ہیں، جنگلات ہیں، جھاڑیاں ہیں، پتھریلا راستہ ہے، ان راستوں کے اوپر چل کر جانا ہے۔ اور سواریاں کیا ہیں؟ اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے۔ کسی کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے تو پیدل سفر کرنا ہے تجارت کے لیے بھی اور ویسے بھی آنے جانے کے لیے بھی۔ اور ان کے پاس جو اونٹ تھا وہ بھی چھین لیا گیا۔ پھٹے پرانے لباس کے ساتھ یہ مکہ سے چلے مدینہ منورہ پہنچے۔ چلتے چلتے پاؤں ان کے پھٹ گئے پتھروں پر چلنے کی وجہ سے، خاردار دشوار گزار راستے پر چلنے کی وجہ سے پاؤں پھٹ گئے۔ بھوک اور شدت کی وجہ سے درختوں کے پتے کھا کھا کے ہونٹ پھٹ گئے۔ لباس کی حالت تو ویسی عجیب و غریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، سلام پھیر کر پیچھے مڑے، دیکھا تو عبد الرحمن ابن عوف پیچھے موجود ہے۔ عبد الرحمن کب آئے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آیا ہو۔ کیسے آئے؟ کہا اللہ کے رسول کچھ بھی بچا کر نہیں آیا ہو، بیوی چھین لی، بچہ چھین لیا، سواری چھین لی، دولت چھین لی، سب کچھ چھین لیا، بس ایمان بچا کر آیا ہو۔ کیا بچا کر آیا ہو؟ ایمان۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن اگر ایمان بچا کر لائے ہو تو کچھ بھی لٹا کر نہیں آئے ہو۔ کیا لٹایا ہے تم نے؟ کچھ بھی نہیں لٹایا۔ تمہارا ایمان سلامت ہے تو سب کچھ تمہارا سلامت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبد الرحمن بن عوف کی یہ حالت سن کر ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی عبد الرحمن ابن عوف نے اس قدر تکلیف برداشت کی اسلام کی خاطر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری 2 بیویاں ہیں، ان سے کہیے جن سے یہ کہتا ہے یہ نکاح کا میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں وہ عدت گزار لے۔ عبد الرحمن سے کہیے ان سے نکاح کر لے، اپنا گھر بسا لے۔ ان کی بیوی چھین لی ہے نا، میں اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں، وہ اس کی عدت گزر جائے، اس سے کہیں ان سے نکاح کر لے۔ دوسرے نے کہا اللہ کے رسول میرا گھر بڑا ہے، میں درمیان میں سے دیوار کر دیتا ہوں، آدھا عبد الرحمن کو دے دیجیے، آدھا مجھے دے دیجیے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے ان کی اس ہمدردی کو دیکھا، اخوت اور بھائی چارے کو دیکھا، کہا مجھے تم میں سے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، بازار کس طرف لگتا ہے؟ راستہ دکھایا گیا کہ فلاں جگہ پر بازار لگتا ہے۔ وہ جو چند سکے چھپائے ہوئے تھے ان سکوں سے جا کر کچھ پنیر خریدا، کچھ گھی خریدا، اس کو بیچنا شروع کیا، پھر خریدا، پھر بیچا، پھر خریدا، پھر بیچا۔ یہی عبد الرحمن ابن عوف ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر لالی دیکھی، لباس کے اوپر سرخ نشانات دیکھے تو فرمایا عبد الرحمن یہ کیا نشانی ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی۔ انتہا درجے کی سادگی کے ساتھ شادی کی، اتنی سادگی کے ساتھ شادی کی اور مختصر وقت میں شادی کی کہ اس میں خصوصی طور پر دعوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکے کہ میرے گھر کے حالات ایسے ہیں، میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دعوت پر کیسے بلاؤں؟ کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی عبد الرحمن ابن عوف ہیں جس وقت یہ دنیا سے فوت ہوئے، اللہ کی عزت کی قسم
اربوں روپے ملکیت کے اثاثے یہ چھوڑ کر اس دنیا سے گئے، اربوں روپے کے۔ آج اگر آپ آج کی کرنسی میں ان کی اثاثوں کو گننا شروع کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے عبد الرحمن ابن عوف نے اتنے اثاثے چھوڑے۔ یہ ساری عزت و عظمت کہاں سے ملی؟ اسلام کی سر بلندی کے لیے سب کچھ لٹا کر آئے، اللہ نے ان سے اتنا دگنا چگنا دیا کہ ہر وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، ہر وقت خرچ کرتے تھے۔ کوئی بندہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ پھر بھی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اربوں روپے کے اثاثے عبد الرحمن ابن عوف کے موجود تھے، مکہ میں، مدینہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، کتنے ملکوں کے اندر عبد الرحمن ابن عوف کے تجارتی قافلے اور اثاثہ جات موجود تھے۔ اللہ بلندیاں یوں عطا فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، اللہ بھی اس کی اپنی مدد کو اس کے ساتھ شامل حال کر دیتا ہے۔ پھر وہ تنگ دستی میں بھی ہو تو اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ خوشحالی میں ہو اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس قدر اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے مومن بندے کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پھر میری اطاعت و فرما برداری کے اندر گزرتا ہے۔ اس کے قدم برائی کی طرف نہیں جا سکتے، اس کے ہاتھ برا کام نہیں کر سکتے، اس کی آنکھیں برائی کو نہیں دیکھ سکتی، اس کے کان برائی کو نہیں سن سکتے۔ اللہ اس قدر اپنے بندے کے ساتھ شامل حال ہوتا ہے اس کی اپنی رحمت کے ساتھ۔ اور ہماری حالت دیکھیے، ہمیں صبح ہوتی ہے تو شام کی فکر ہوتی ہے، شام ہو جائے تو اگلی صبح کی فکر ہوتی۔ ہاں البتہ نہیں ہوتی فکر تو ہمیں اللہ کے دین کی فکر نہیں ہوتی، اپنی اولاد کے دینی اعتبار سے مستقبل کی فکر نہیں ہوتی۔ ان کے لیے یہ فکر تو ہوتی ہے کل ان کے لیے روزی کا بندوبست کیسے ہوگا، ان کے لیے گھر کیسے بنے گا، ان کے لیے گاڑی کیسے آئے گی، ان کے لیے مال و متاع کیسے جمع ہوگا، یہ فکر تو ہمیں ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اگر فکر نہیں ہوتی تو بہترین جو آخرت کا مستقبل ہے اس کی فکر نہیں ہوتی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حریص تھے اس بات پر کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے، یہ دنیا کیا ہے چھوڑ دو اس کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً غزوہ خندق کا موقع ہے یا تبوک کا موقع ہے، اس موقع پر اعلان ہوا کہ لوگوں نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ چند کھجوریں ان کی مٹھی میں تھیں، وہ ان کھجوروں کو کھا رہے تھے، اور جیسے اعلان سنا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے بلایا ہے، فوراً کھجوریں سائڈ پہ رکھیں اور چل پڑے۔ کسی نے کہا یہ چند کھجوریں تو کھا لو، تو کہا کھاتے کھاتے موت آ گئی تو میں جنگ میں کیسے شریک ہوں گا۔ ان چند کھجوروں کو کھانے میں کتنا وقت لگنا تھا، ان چند کھجوروں کو اسی حالت میں چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے نکلے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس قدر وہ جواں مردی سے لڑے کہ کفار کے چیتھڑے اڑا دیے اور اللہ کے راستے میں بہادری کے ساتھ شہید ہوئے۔ کہ چند کھجوریں کھانے بیٹھوں گا تو اللہ کے حکم سے پیچھے رہ جاؤں گا، رسول کے حکم سے پیچھے رہ جاؤں گا، اللہ کی راہ میں جہاد سے پیچھے رہ جاؤں گا۔ یہی صحابی ہیں جواں مردی سے لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے اذانیں ہو جاتی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، بے حیائی برائی کی محفل ہو تو ہم 10 گھنٹے اپنی سیڈ ہی نہیں بدلتے، جس جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں گویا کہ ہمیں وہاں پر
ایلفی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، پلستر کر دیا گیا کسی سیمنٹ کے ساتھ کہ ہم وہاں سے ہل نہیں سکتے. اس طرح بت کدے بن کر، پتلے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہ ہماری آنکھیں تھکتی ہیں، نہ ہمارے کان تھکتے ہیں، نہ ہمارے جسم کے اندر کوئی حرارت محسوس ہوتی ہے. برائی کے اندر ہم اس قدر مگن ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو سننے کی باری ہوتی ہے تو ہم کبھی یوں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، کبھی یوں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہوتے ہیں، بیزار ہو رہے ہوتے ہیں، ایک بوریت سی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کب جان چھوٹے گی. اور اگر ہم ہی سے کہا جائے نکلو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے، تو ایمانداری سے بتائیں، میں بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں، آپ بھی گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہمارے اندر اتنی ایمانی غیرت ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے؟ ہمیں سب سے پہلے فکر ہوگی تو اپنے گھر والوں کی ہوگی، اپنے بیوی بچوں کی ہوگی، اپنے گھر کی، اپنے کاروبار تجارت کی فکر ہوگی. اور ہم ان لوگوں سے کوئی مختلف نہیں ہیں جن کا ذکر سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم دیا تو یہ لوگ بہانے کرنے لگ گئے. بہانے کیا تھے؟ کئیوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے گھر میں تو پیچھے وارث کوئی نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو پیچھے سنبھالنے والا، گھر والوں کو سنبھالنے والا کوئی ہے ہی نہیں. کسی نے کہا ہماری تجارت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، کسی نے کہا میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں. اللہ نے سورہ احزاب میں ان کا نقشہ کھینچا، فرمایا یہ منافق لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، نہ ان کے گھر میں کسی قسم کی فکر تھی، نہ کوئی پریشانی تھی. دراصل یہ آپ سے پیچھے بچ کر جہاد سے جان چھڑانا چاہتے تھے، ورنہ کوئی فکر نہیں تھی. جو لوگ جنگ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور جا کر لڑے، کیا ان کے بیوی بچے پیچھے گھر میں موجود نہیں تھے؟